اللہ کے نبی سے معلوم کر لیں کہ حضور انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے ایسے کیا۔ فذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ذالک، حضور کے پاس یہ رستے والا قصہ دونوں صحابہ کی جماعت نے نقل کیا۔ ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا کہ بنو قریظہ پہنچ کر اثر پڑھو، تو رستے میں ٹائم تو ہو گیا تھا، ہم نے نہیں پڑھی نماز کیونکہ بنو قریظہ پہنچے نہیں تھے، تو ہم نے سوچا کہ رستے میں پڑھ لیں گے تو آپ کے حکم کے خلاف ہو جائے گا، اس لیے ہم نے نماز رستے میں نہیں پڑھی، اثر ہو گئی، مغرب ہو گئی، نہیں پڑھی۔ اب آ گئے بنو قریظہ، یہاں آ کے اثر پڑھی، لیکن ہمارے کچھ بھائیوں نے رستے ہی میں اثر کی نماز پڑھ لیا۔ اب آپ بتائیے دونوں نے میں کس نے غلط کیا، کس نے صحیح کیا؟ حضور سے صحابہ فیصلہ چاہ رہے ہیں اپنے آپس کے اختلاف عمل کا، یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرا والا ٹھیک ہوا یا ان کا والا ٹھیک ہوا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چاہیے تھا نا کہ ایک دم فیصلہ کر دیتے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، صاف صاف بتا دیتے تمہارا ٹھیک ان کا غلط۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ کیا دیا؟ لم يعنف واحدا منہم، دونوں گروپ میں کسی کو نہ ڈانٹا، نہ کسی کو سختی کی، نہ کسی کے اوپر نکیر کیا، نہ کسی سے کہا کہ تم نے ایسے کیوں کیا، تم نے ایسے کیوں کیا۔ دونوں میں سے کسی کو نبی نے سراہا نہیں اور دونوں میں سے کسی کو غلط نہیں کہا، کسی ایک کی پر نکیر نہیں کی، تو دونوں کے عمل پر اللہ کے نبی نے ساتھ بنا دیا۔ انہوں نے بھی ٹھیک کیا، انہوں نے بھی ٹھیک کیا۔ آتا ہے سمجھ میں؟ نبی نے دونوں کو ٹھیک کیا، اگر ہم ایک کو ٹھیک کر دیں تو ہمارے اوپر تو غصہ نہیں آئے گا، لیکن ہمیں پورا یقین ہے کہ نبی نے دونوں کو ٹھیک کر دیا، دونوں خوش ہو گئے، لیکن ایک کو ہم ٹھیک کرنے جا رہا ہوں، یہ ہم سے خوش نہیں ہوں گے، ناراض ہوں گے۔ اب یہاں ایک مسئلہ بتاؤ، یہ واقعہ کہاں ہے؟ بخاری میں ہے۔ اب دیکھو بخار کیسے چھوٹ رہا ہے۔ ہمارے جانے کے بعد کوئی شاید پڑیا نہ چھوڑ دے کہ ضعیف واقعہ بیان کر دیا، ضعیف حدیث۔ امام بخاری ضعیف نہیں ہے، امام بخاری بھی ضعیف ہے، کیونکہ امام بخاری انسان ہے نا۔ اب دیکھو اللہ پاک قرآن میں جرح کر رہے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، ہم نے سارے انسان کو ضعیف کہاں سے ہو گیا؟ یہ بھی تو ضعیف ہی میں ہے۔ بخاری کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں لوگ، بخاری انسان تھا، کوئی پیغمبر نہیں تھا، انسان ہے، پرانے سے پرانا حافظ ہے، سینکڑوں حافظوں کا استاد ہے، وہ بھی محراب میں کھڑا ہوا، غلطی لگ گئی، تو غلطی لگ جانے سے یہ استاد نہیں رہا۔ غلطی ہو جانے سے کسی کی حیثیت گھٹ جاتی ہے کیا؟ نہ کسی کی محدثیت گھٹ جاتی ہے، نہ کسی کی شان جلالت علم گھٹ جاتی ہے، نہ کسی ولی کی ولایت چھن جاتی ہے۔ جب تک انسان ہے غلطی ہوگی۔ اگر ابو حنیفہ سے غلطی ہوئی تو ان کو اجر ملا، ثواب ملا، خطا پر بھی مجتہد کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک تو ان کو انعام دے رہے، تم کیا چاہتے ہو؟ تم انعام دینا چاہتے ہو، ابو حنیفہ کو نہیں کہتے غلطی لگ گئی، اس کو نگلٹ کرو، بڑھاؤ، پھینکو اٹھا کے۔ ایسے پھینکو گے تو بخاری بہت دور پھینکا جائے گا، بے شک بہت دور پھینکا جائے گا۔ کسی کے بارے میں حسن عقیدت یہ ہرگز اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ فرشتہ ہو گیا ہے۔ بہت سی چیزوں میں امام بخاری سے غلطی لگ گئی۔ دیکھا جاتا ہے کثرت کیا ہے۔ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 1,00,000 مسائل کا استنباط کیا اور اگر 100 مسئلے میں ٹھوکر بھی لگ گئی تو بتاؤ 99,000 90 مسئلے کی بنیاد پر ان کو انعام والے خانے میں رکھا جائے گا یا ان کو گمراہوں کے خانے میں رکھ دیا جائے گا؟ تمہارا ظلم یہ ہے کہ تم اسلاف کی قدر نہیں جانتے ہو۔
ہم سے ایک صاحب کہنے لگے آ کر کے کہ بتائیے امام ابو حنیفہ کو امام کس نے بنایا؟ ہم کہا تم بتاؤ امام بخاری کو امام کس نے بنایا؟ مگر جھانکنے لگے، کہنے لگے کیا نبی بتا کر گئے تھے کہ میرے بعد ابو حنیفہ آئیں گے ان کے پیچھے چلنا؟ ہم نے کہا نبی تو یہ بھی نہیں بتا کر گئے تھے کہ میرے بعد حدیث دیکھنا ہوگا تو بخاری شریف کھول کر دیکھنا۔ نہ وہ بتا کر نبی گئے تھے نہ یہ بتا کر گئے تھے، تو تم کیوں دیکھتے ہو بخاری شریف؟ صدیق اکبر نے تو کبھی بخاری نہیں دیکھا، امام مسلم کو کبھی نہیں دیکھا، حضرت عمر نے، سیدنا حسن حسین نے کبھی بخاری نہیں پڑھی، بتاؤ سارے صحابہ نے بخاری نہیں دیکھی، کیوں بخاری کھولا تم نے؟ تو وہاں لگتے ہو بغل جھانکنے۔ ان کا مسلک ان کی خواہش کے تابع ہے، ان کا کام چلے گا جس چیز سے وہ ایک دم مضبوط حدیث ہو جائے گی قرآن کی آیت، اور جہاں ان کے گلے پر چھری چلائے گا بخاری، وہاں بخاری کا نام تک بھول جاتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ان کا کوئی مسلک نہیں ہے، ان کا مسلک ہے اپنے نفس کی اور خواہش کی پیروی کرنا، حدیث نفس کی پیروی کرنے کی وجہ سے ان کا نام پڑا ہے اہل حدیث۔ ایسا نہیں کہ رسول کی حدیث ان کے پاس ہے، رسول کی حدیث پوری دنیا میں پھیل گئی ہے، دنیا کے تمام طبقے میں ہر حلقے میں پہنچ گئی ہے۔ یہ کوئی سعودیہ کے باپ کی میراث بھی نہیں ہے کہ سعودیہ کا عالم حدیث پڑھتا پڑھاتا ہے اور جانتا ہے اور انڈیا کے علماء بغل جھانکتے ہیں۔ ابھی ہندوستان میں ایسے ایسے محدث الحمدللہ ہماری جماعت نے پیدا کر دیے ہیں کہ سعودیہ کا کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی ان کے مقابلے میں آئے گا تو چبتی اور چبتی کا شوربہ نظر آئے گا۔ یہی شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب پوری دنیا اسلام کے مانیتا پراپت محدث ہے، پوری دنیا میں اہل علم ان کی جو عربی کتابیں ہیں علم حدیث پر، اس کو پڑھتے ہیں تو اشش کرتے ہیں کیا علم تھا ان کے پاس۔ اور ابھی تمہیں بتاؤں گا کہ مولانا زکریا کے صاحب پر تنقید کرنے والے، اور تم کو بتاتا ہوں کتنے پانی میں تم ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری شریف میں ہے۔ اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ میں اختلاف مسئلے مسائل میں ہو جاتا تھا نا، نبی کی زندگی میں ہو گیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی حیات ہے نا، زندہ ہے، اور صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ کسی نے مغرب کے بعد عصر کی نماز پڑھی بنو قریظہ پہنچ کر، اور کسی نے عصر کی نماز راستے میں ٹائم پر پڑھی۔ اختلاف ہوا نہیں ہوا؟ دو طرح صحابہ کا عمل ہوا نا؟ ارے بولو نا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ البانی جو غیر مقلدین کا پوری دنیا میں مشہور عالم گزرا ہے، ایک نمبر کا جاہل تھا۔ وہ کہتا ہے اختلاف امتی کی روایت باطل ہے، موضوع ہے، فالس ہے، اختلاف تو بری چیز کا نام ہے، کیسے نبی اس کو رحمت کہہ دیں گے؟ تو بولو بخاری کی اس حدیث میں تو اختلاف نبی کی امت، پہلی امت کے طبقے میں ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک ہے۔ تو البانی صاحب آپ کے نزدیک یہ روایت نقل کر کے امام بخاری بھی گیا جہنم میں، اور یہ صحابہ جو دو گروپ میں بٹ گئے تھے یہ سب رحمت میں، بری چیز میں، مذموم چیز میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اختلاف رحمت ہے، ہر اختلاف رحمت نہیں ہے، اور یہ محدث البانی کس کو پڑا بہت جاہل ہے، ان کو سر پر اٹھائے چلنے گئے مقلد، اندھے میں کانا راجا بنا ہوا تھا۔ بخاری کی حدیث بتا رہی ہے کہ اختلاف صحابہ میں ہوا، اور صحابہ میں اختلاف ہوا تو یہ رحمت ہے کہ رحمت؟ تو اختلاف امتی کی روایت صحیح ہو گئی، جب صحیح روایت سے وہ مضمون ثابت ہو گیا تو وہ الفاظ جس سند سے آئے ہیں وہ بھلے سند غلط ہو، اس سند سے روایت بھلے موضوع ہو، لیکن نفس روایت پر موضوع کا حکم لگانے سے بخاری کی حدیث چوپٹ ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ تو یہ البانی صاحب بخاری کے اوپر کرم فرما رہے ہیں، یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم حنفیوں پر ہاتھ صاف کر رہے ہیں، اور بیٹے بخاری پر بھی ہاتھ صاف کر کے چلے گئے۔ اور تمہیں بتاتا ہوں
بخاری کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ میری امت کا اختلاف ہمیشہ رحمت ہی نہیں ہوگا، اختلاف بہت سا رحمت بھی ہوتا ہے۔ بتاؤ، سارے نبیوں کی شریعت ایک تھی؟ نبیوں میں بھی اختلاف ہے، تو بولو کون نبی صحیح ہے، کون نبی گمراہ ہے، کون نبی رحمت والا ہے، کون نبی رحمت والا ہے؟ البانی صاحب، تمہارے فارمولے سے تم 1,24,000 نبیوں میں ایک ہی کو رحمت مانو گے اور باقی سب کو کیوں؟ اس لیے کہ اختلاف ہے۔ آدم علیہ السلام کی شریعت میں ایک ہی ماں کی 2 اولاد رشتے میں، لیکن نکاح جائز ہے، اور یعقوب علیہ السلام تک جائز رہا سارے نبیوں کی شریعت میں۔ یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں 2 حقیقی بہن تھے۔ یہ حرام کب ہوا؟ قرآن نازل ہوا تو اللہ پاک نے بتایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، 2 بہنوں کو نکاح میں رکھنا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے تمہارے لیے۔ تو بتاؤ، قرآن بتا رہا ہے کہ پہلے نبیوں میں حلال اور آخر الزمان نبی کے شریعت میں حرام، تو البانی صاحب پہلے والے انبیاء رحمت تھے اور صرف حضور رحمت ہے، یا حضور اکیلے پڑ گئے تو انہیں کو رحمت بنا دو؟ معلوم ہوا کہ ان کو آتا جاتا نہیں ہے، کچھ آتا نہیں ہے، اٹھ پٹانگ چھاپ ہے، کیا ہے، ہم سب سے زیادہ علم جانتے ہیں، حدیثوں کو پرکھنا ہم جانتے ہیں۔ ارے الو کے پٹھے، چاند اٹھا کے بھی ایک چڑیا سوتی ہے رات میں، چاند کدھر ہے؟ اوپر، اور ساری چڑیا چاند سے پکڑ کے سمٹ کر کے درختوں کی شاخ میں لپٹ کر سوتی ہے، اور یہ اکیلی ہم مخلص نہیں ہیں، ہم غیر مخلص ہیں، چاندیں اٹھائے ہوئے۔ تو سب چڑیوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا نرالا تمہارا طریقہ ہے، ٹانگ اٹھا کے کیوں سوتی ہو؟ تو اس نے کہا ارے ٹانگ اٹھا کے اس لیے سوتی ہوں کہ تم لوگ صحیح سلامت رہو۔ یہ دیکھ رہے ہو نا آسمان، سو رہی ہو ٹانگ نیچے کر کے، اوپر کا پتہ ہی نہیں، اگر آسمان گر جائے گا تو سب اس کے بھرتا نکل جائے گا سب کا۔ میں ٹانگ اٹھا کے سوتی ہوں، گرے گی تو سنبھال لوں گا، تم لوگ آرام سے۔ بتائیے، ان کی ٹانگ میں اوقات ہے آسمان سنبھالنے کی؟ یہی ہمارے غیر مقلد بھائی ہیں، ان کو پتا ہے کہ جب آسمان ٹوٹے گا تمہارے اوپر، ہڈی پسری بھی بجے گی، ٹانگ اٹھا کے چل رہے ہیں۔ جب ان کا سب سے بڑا دنیا اسلام کے عالم کی یہ حیثیت ہے، تو ابھی چنی اور چنا سمجھ لیجیے کتنے پانی میں ہوں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بعض صحابہ حدیث کی نص سے ظاہر پر عمل کرتے تھے، نص سے ظاہر کے رہتے ہوئے بھی اجتہاد اور قیاس سے اس کا منشا اور اس کا مقصود کلام وہ استنباط سے سامنے رکھتے ہیں۔ جن صحابہ نے ظاہر حدیث کو لیا، نبی کا فرمان، اس کے الفاظ کیا بتا رہے ہیں، تو نبی کے الفاظ تو ہیں لا یصلین العصر احد العصر الا فی بنی قریظہ، خبردار خبردار کوئی عصر کی نماز بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے نہ پڑھے۔ تو نبی کا عام کھلا ہوا اعلان ہے ہر صحابی کے لیے کہ بنو قریظہ پہنچو تب نماز پڑھو۔ غیر مقلدوں کے ایک چچیرے خالو جان ہیں، ان کا نام ہے حافظ محمد ابن حزم اندلسی، وہ ان کے بقرات کے ناتی، اپنے سامنے کسی کو نہیں سمجھتے تھے کچھ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بنو قریظہ غزوہ احزاب کے دن زندہ ہوتے تو ہم تو عصر کی نماز چاہے کتنوں دن گزر جاتا بنو قریظہ پہنچنے کے بعد ہی پڑھتے۔ وہ تو اچھا ہوا بیٹے کہ تم تھے ہی نہیں اس کیوں؟ ان کا قاعدہ ہے ظاہر حدیث پر عمل کریں، جو الفاظ حدیث کے بتا رہے ہیں معنی ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو بعض صحابہ نے ظاہر نص کو لیا،
حضور کا فرمان ہے عصر پڑھنا ہے بنو قریظہ میں. ہم کو ٹائم ٹیبل سے کوئی مطلب نہیں ہے، سورج رہے نہ رہے، ہم تو نبی کے حکم پر عمل کریں گے. جب بنو قریظہ پہنچیں گے تبھی نماز پڑھیں. نص صریح موجود ہے. اور دوسرے صحابہ نے کہا کہ یہ نص صریح سرو آنکھوں پیچھے مت دوڑو، اس کا مراد مقصود کلام سمجھو. نبی کے کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ بلا تاخیر پہنچو بنو قریظہ، جلدی کرو چلنے میں. حضور کے مقصد کلام کا یہ نہیں ہے کہ نماز وقت سے ٹال دو. تاخیر صلاۃ کے لیے یہ الفاظ نبی نے نہیں بولے ہیں، بلکہ تعجیل سیر کے لیے بولے ہیں. مقصود کلام یہ ہے. تو جو نبی کی مراد ہے اس پر عمل کرنے سے الفاظ کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو ایک تو الفاظ کے پیچھے چلے گئے اور دوسروں نے استنباط سے مراد کو لیا اور عصر کی نماز رستے میں پڑھ لی. یہاں نصر آتے ہوئے صحابہ نے قیاس پر عمل کیا. نبی کی زندگی میں قیاس چلتا تھا، اللہ کے نبی کو معلوم بھی ہو گیا. قیاس کرنے والوں کو ڈانٹ نہیں پلایا کہ میں نے تو حکم یہ دیا تھا، تم نے قیاس کیسے اس میں عقلی ٹانگ لڑا دیا؟ تم نے قیاس تو ابلیس کا کام ہے. اول من قاس ابلیس. اللہ کے نبی نے ان کو ابلیس نہیں کہا، لیکن ہم کہتے ہیں اس کا ابلیس نام نہیں ہے، اس کا جرجیس نام ہے. قیاس کا منکر حدیث کا دشمن ہے. قیاس کا انکار کرنے والا علم حدیث سے نیا جاہل ہے. کم سے کم بخاری شریف میں 100 حدیث کہ نبی کی موجودگی میں صحابہ نے قیاس کیا، اللہ کے نبی نے اس کو پاس کر دیا. معلوم ہوا کہ قیاس کو جو نہیں مانتا وہ نبی کو نہیں مانتا. معلوم ہوا کہ جو قیاس استنباط کا منکر ہے وہ حدیث کا جاہل ہے، وہ حدیث جانتا ہی نہیں ہے. تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حنفی جاہل نہیں ہے قیاس کرنے والے، بلکہ وہ جو ظاہر نص کے پیچھے چل رہے ہیں انہی کی نص ڈھیلی اور دماغی کی نص ڈھیلی. مہا جاہل. اور اس سے معلوم ہوا کہ شریعت میں مسئلہ ہمیشہ ایک طرح نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی مسئلہ 2 طرح سے صحیح ہوتا ہے، 3 طرح سے صحیح ہوتا ہے، 4 طرح سے صحیح ہوتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں چاروں امام برحق ہیں. چاروں کو ہم حق مانتے ہیں نا. ان کی ضد ہے کہ 4 کیسے حق ہوگا؟ حق تو اس میں کوئی ایک ہی ہوگا. جب ایک حق ہوا تو 3 کنڈم. ہم کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس میں کوئی کنڈم نہیں ہے، تم ہی 5ویں کنڈم. بیوقوف. حق 4 صرف ہونے سے کیسے کنڈم ہو جائے گا؟ کیا حق 4 سے زیادہ نہیں ہوتا؟ اور تم بھی کہتے ہو سعودیہ میں ہم رہتے ہیں، سعودی ریٹرن ہے. حالانکہ سعودی ریٹرن نہیں ہے تو سعودی ریجیکٹ ہے. سعودیہ ان کے مسلک کو مانتا ہے. اب تو شاہ عبداللہ نے چاروں فقہ کے سینئر عالموں کی کمیٹی بنا دی ہے. شرعی مسائل کا فیصلہ چاروں اماموں کی تقلید کی روشنی میں ہوگا. انہوں نے درخواست لگایا کہ ہمارا بھی نمائندہ ہونا چاہیے. شیخ عبداللہ نے کہا ہم 5ویں امام کو نہیں جانتے، چلو کنارے.